بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 6 جی، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آج کے سبق میں یہی آیت پڑھیں گے۔ اس سے پہلے پچھلے سبق کے بارے میں جی سبق یاد کیا ہے سب نے؟ جو ادھر یاد ہوتا ہے اس کو گو تھرو کی ہے۔ آیت کون سی پڑھی تھی کچھ بتا دیں؟ پچھلے سبق میں کون سی آیت پڑھی تھی ہم نے؟ ایک تو وہ آیت تو نہیں یاد لیکن وہ جس میں تھا ان کے دلوں پہ کفر پڑے ہوا، پہلی آیت تو وہ تھی۔ صحیح ہے۔ تو دوسری آیت تھی کہ جس میں یدبروا آیاتی ہے آیات جی، یہ یاد کرنی تھی نا۔ ہاں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، برکت والی ہے تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں اور اس سے عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ اور تدبر، غور و فکر وہی کر سکے گا جو شخص اس قرآن کو سمجھ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد مزید کیا پڑھا تھا؟ ایک حدیث پڑھی تھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ واٹس ایپ کھول کے آپ چیک کر لیں، وہ میں نے بھیجی تھی آپ کو چیزیں جو یاد کرنی تھی۔ لیکن یہ آیت نہیں لکھی تھی اس میں، نہیں لکھی ہوئی تھی اسکرین شاٹ میں، نہیں گروپ میں بھیجی تھی، کتاب انزلناہ الیک جی۔ ایک چیز یہ تھی اور اس کے بعد تھا جی حدیث تھی بلغوا عنی ولو آیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلغوا کا مطلب کیا ہے؟ پہنچا دو جی میری طرف سے، اور اگر آپ کو ایک آیت کا بھی علم ہو تو اس کو آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات پڑھنے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس پر عمل کرے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن یا حدیث جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو عمل جو ہے نا تو وہ ضروری ہے۔ تو یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، حدیث جو پڑھی ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تبلیغ کرو اگرچہ تمہیں ایک آیت کا بھی پتہ ہو۔ تو اس لیے میں نے آپ کے ہوم ورک میں یہ چیز رکھی تھی کہ آپ نے ہر بندے کو دعوت دینی، یہ پریکٹس ہے نا، ہر بندے کو آپ نے دعوت دینی، تبلیغ کرنی ہے، اور اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو اس پر کسی نے عمل کیا ہے؟ ماشاء اللہ، کسی بندے کو کہا ہے؟ ہاں جی، وہ تو بڑی اسٹرانگلی کہا، لیکن اس نے آ بھی جانا تھا لیکن اس کہتا ہے والدہ بیمار ہے تو میں پاکستان جا رہا ہوں۔ چلو انشاءاللہ آپ کو اجر مل گیا اس چیز کا۔ جی باقی کس نے اس ہوم ورک کو؟ اچھا ماشاءاللہ، گڈ۔ لوگوں کا بزنس چل رہا پورے کس یعنی کہ کچھ سیشن کے بعد 14 تاریخ کے بعد فری ہوں گے تو گڈ، چلو پھر آ جائیں گے نا انشاءاللہ۔ عمر بھائی نے بھی جی جزاک اللہ خیر۔ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا اس کا، وہ آئے نہ آئے اجر انشاءاللہ آپ کو مل گیا اس کا۔ تو جو بھی ہم پڑھیں گے اس کو آپ نے آگے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ کلاس کے لیے آ جائیں۔ اور اس کو پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کو ٹیچ کرنا ہے، پڑھانا ہے کہ یہ چیز ہم پڑھ کے آئیں۔ جی چلتے ہیں آج کا سبق، چونکہ ٹائم اوپر ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ٹھیک ہے جی، پڑھیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ جی اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے قرآن مجید آسان ہے اور بہترین کام ہے اس کا سیکھنا، یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز پڑھیں گے گرامر میں حروف جر۔ کچھ حروف جر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے اور کچھ ہم آج پڑھیں گے،
اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ نکات تعلیم شوق. اس میں 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 6002 بار. پچھلے سبق تک ہم کتنے الفاظ سیکھ چکے ہیں؟ 34 یا 44 جی 34 سیکھ چکے ہیں. تو 10 ان کو ایڈ کریں گے تو 44 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 23,151 بار. تو آج کے سبق میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہو جائیں گے؟ 44. یہ دیکھیں آپ یہاں پر پہنچ گئے ہیں. 44 الفاظ ہم آج کے سبق کے سمیت سیکھ لیں گے. جی تو آج کا سبق بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. یہ الفاظ کہیں دیکھیں آپ نے نورانی قاعدے پہ، ٹھیک ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی، الفابٹ. جیسے یہ انگلش کے بھی ہوتے ہیں اور عربک کے یہ الفابٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 26 ہیں یا 30 ہیں؟ کاؤنٹ کر لیں. اردو کے تو 23 یا 26 ہوتے ہیں نا. اچھا، اردو کے اور اس کے الفابٹس میں فرق ہے. اچھا 36 ہو گئے، پھر 26 نہیں ہے. پہلے کتنے ہیں؟ 36. یہ دیکھیں نا 1 2 3 4 5 5 اور 1 2 3 4 5 6 30 ہے نا. اور 36 کر دیا. تو 30 الفاظ ہیں صرف، ٹھیک ہے. تو یہ اب ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. حروف تہجی کتنے ہیں عربی زبان کے؟ 30. ان کو پڑھ لیتے ہیں ہم ایک دفعہ. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف. جی پڑھیے. الف با. با کو نا تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں جیسے لکھنے میں آتا ہے اسی طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے. یہ لکھنے میں با الف با، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہم نے ادا بھی اس کو ایسے ہی کرنا ہے. با تا سا جب ادا کریں گے آپ کی زبان کے دانتوں کی اگلی نوک پہ لگے گی سا، تاکہ سا میں اور سین میں فرق ہو جائے. سا الگ ہے، سین الگ ہے، صاد الگ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ سا. اس کے بعد جیم. اس کو لمبا پڑھنا کیونکہ 3 حروف ہے نا، جیم یا میم. یہ مل کے کیا بتائیں؟ جیم. ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا جی. یہ 29 یا 30 حرف ہیں ٹوٹل. کہ یا کو اگر ایک ہی کاؤنٹ کریں گے تو پھر 29 بنیں گے، اگر ان کو 2 شمار کیا جائے گا تو پھر 30 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جی مقصد نزول، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا کیا مقصد ہے. کیا مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پہ کیا کریں؟ تدبر کریں، غور و فکر کریں، تدبر. اور دوسرا کیا تھا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، کہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو پہلی چیز کیا تھی؟ تدبر کرنا. کس پر؟ قرآن مجید کی آیات پر. تدبر کسے کہتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. تدبر اس کی آیات پر کرنا ہے. تدبر کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن صرف یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ تدبر اس کی آیات پر کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر. تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کس زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں ہے. تو آپ نے عربی زبان کی جو آیات ہیں ان پہ تدبر کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو عربی زبان پہ تدبر اور غور و فکر کرنا، یعنی عربی آیات پر تدبر کرنا ہے. قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو تدبر کیسے کر سکیں گے؟ تو اس لیے قرآن کی عربی کو سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہ آسان بھی ہے، مشکل نہیں. جی قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. کیا خیال ہے؟ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو زبان جو کتاب جس زبان میں ہوتی ہے نا، اس زبان کو جاننے والے ہی اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اردو سمجھنے والے یا بولنے والے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس جملے کا کیا مفہوم ہے، اس کا
کیا مطلب نکلتا ہے وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. تو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. مثال اس انسانی کلام کا ترجمہ کیجئے. مثلا آپ انگلش جانتے ہیں, اس کا ترجمہ کریں. کیسے کیسے ایسے ویسے ہوگے. کیا لفظ ہے؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہوگے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہوگے. جی اس کا انگلش میں ترجمہ کریں. ہو سکتا ہے؟ اردو میں تو کچھ ہمیں سمجھ آ گئی نا, لیکن اس کے انگلش میں کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ اگر کریں جی اگر کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ یہ کیسے کیسے ایسے ویسے نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, اور وہ مفہوم نہیں ادا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بتانا یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیسے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی انگلش میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا اسٹینڈ پیپل چینج لائک دس. جی, تو جب اسٹینڈ کہیں گے تو پھر یہ تو نہیں ہوگا. اس کو کہیں کہ دوبارہ اردو میں کرو تو انہوں نے کہا عجیب لوگ اس طرح کے ہو گئے. ہاں جی, تو وہ نئے الفاظ آ جائیں گے. یعنی سیم یہی لفظ کیسے کیسے ایسے ویسے ہوگی, اس کا یہ ہوگا دس دیٹ, اور کیا کریں گے, ٹھیک ہے, ایسے ویسے ہوگے. تو یہ وہ ترجمہ ایگزیکٹ ایسے نہیں ہو سکے گا. تو یہ ممکن نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیسے ممکن ہے. اب مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے, نہیں کیا جا سکتا. کیا خیال ہے؟ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اس کا انگلش میں ترجمہ کریں. آپ تو سمجھ گئے نا بات کو, لیکن جو ترجمہ کریں گے تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی. جیسے ایک اور شعر ہے, نہیں ہے نو امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. آپ سمجھ گئے, لیکن اس کا ترجمہ جب انگلش میں کریں گے تو ایسے ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس کی بات سے تشریح ہو سکتی, تشریح ہوگی, اس سے مفہوم بیان والے نا کئی دفعہ بتاتے ہیں کہ برکت جو ہے نا, برکت جی, کا ترجمہ یہ آ رہے ہیں آگے اس پوائنٹ پر بھی. تو اسی طرح کہتے ہیں نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساقی. اب یہ اردو شعر ہے, ادب ہے, لیکن اس کا آپ ترجمہ کریں گے کیسے کریں گے؟ ایک اور شعر سننے تیرے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اب ہم اردو جانتے ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس کو آپ انگلش میں کنورٹ کریں گے یا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو اس طرح سے نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ترجمے پہ غور کرو, بلکہ کیا فرمایا, لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, کہ اس کی عربی آیات پہ تدبر کرو. جی, تو آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی چائنیز زبان میں پڑھ لیتا ہے یا انگلش میں پڑھ لیتا ہے, اردو میں پڑھ لیتا ہے, تو کیا کہیں گے کہ یہ قرآن کا قاری ہے؟ کوئی کہے گا اس کو؟ نہیں, اس نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن تو وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب آپ ایسے پڑھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لی. لیکن اگر آپ نے یہ پڑھا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, تو آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی. تو اس کی آیات پہ غور کرنا ہے. قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے. کیا خیال ہے؟ عربی قرآن کریم ہے. اہم نوٹ, یہ بات یاد رکھ لیں کہ ثواب کی نفی نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جو بندہ ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. وہ قرآن کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا. اور اسی طرح, اور نہ ہی ترجمے کی قدر کم ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ترجمے کی قدر نہیں ہے, لیکن یہ ترجمہ منزل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ پل ہے. آپ نے اس پل کو کراس کر کے منزل تک پہنچنا ہے. اس سے استفادہ کر کے آپ نے عربی جو لفظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ترجمہ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے, یہ پوری کی پوری منزل نہیں ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا, آپ سمجھیں کہ میں قرآن کا قاری بن گیا یا قرآن کا مفسر بن جاؤں گا یا قرآن کا عالم بن جاؤں گا. تو یہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایک صرف پل ہے جس کے ذریعے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے. تو یہ ترجمے کی قدر ہے, ترجمے کی قیمت ہے. تو ہم ترجمہ پل ہی سے سیکھیں گے, مگر ترجمہ منزل نہیں ہے. جی, عربی آیات کا خاص اثر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. اگر کوئی شخص ترجمہ پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور پھر کیا فرمایا کہ الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو بلکہ کیا سمجھو؟ 3.
الف کے پڑھنے پر 10، لام کے پڑھنے پر 10 اور میم کے پڑھنے پر 10، 30 نیکیاں ملیں گی الف لام میم پڑھنے پر. تو یہ آپ عربی میں پڑھیں گے تو تب 10 نیکیاں ملیں گی. سورتوں اور آیتوں کے کوئی کہیں خاص اثرات ہوتے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اگر کوئی سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لے تو اس کو تو یہ ثواب نہیں ملے گا. کیا خیال ہے؟ اسی طرح سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اس میں کیا ہے؟ یہ رقیہ ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. اس کا خاص اثر ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دم کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے وہاں پر شیطان نہیں آتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو اگر کوئی اس کا ترجمہ پڑھے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی انسان اس کو کوئی بیماری ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تو آیت الکرسی وہ عربی میں پڑھے گا، سورہ فلق پڑھے گا، سورہ ناس پڑھے گا. تو ان صورتوں کے خاص اثرات ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ انسانوں کے دل پہ یہ قرآن اثر کرتا ہے اور یہ انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں گے بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں یا کسی اور جگہ کوئی اچھا خوبصورت انداز میں کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو ایسے اجمی لوگ جن کو عربی سمجھ نہیں آتی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں. غیر مسلم رونا شروع ہو جاتے ہیں. جی، غیر مسلم رونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کا اثر ہے اور یہ عربی زبان سیکھنے سے ہی حاصل ہوگا. اور عربی زبان جو سمجھ نہیں رہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ جب سمجھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ جب ہم ان کی عربی آیات پہ غور و فکر کریں گے تو پھر اصل قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو ہم پا سکیں گے. جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو چیزیں آپ کو بتائی اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آسان ہے قرآن مجید کی. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قرآنک عربک سیکھنی کیا ہے؟ ضروری ہے اور وہ مشکل نہیں ہے. مشکل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ یہ آسان ہے. ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دماغ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان کتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف جو دیتے ہیں اس کی وسعت کے مطابق دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی مشکل کتاب ہمیں نہیں دے دی کہ جس کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جن کی آیات پہ غور و فکر نہیں کر سکتے. ہمارے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہمیں دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس کو آسان کر دیا ہے. اور ہمارا خالق اور مالک جس نے ہمارے دماغ کو بنایا، ہمارے جسم کو بنایا، اس نے جب کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے آسان ہے تو یہ یقیناً آسان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشکل ہے. یہ ہم نے کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ آسان ہے. کیونکہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. کوئی مریض ہو نا، ڈاکٹر اس کے بارے میں اگر کہہ دے کہ یہ کچھ گھنٹے زندہ رہے گا تو کیا خیال ہے؟ ہم یقین کر لیتے ہیں؟ کر لیتے ہیں. اس کے پاس نالج ہے، علم ہے، یہ سمجھ چکا ہے، یہ دیکھ چکا ہے. اور اگر کسی شخص نے کوئی مشینری بنائی ہو اور بتا دے کہ یہ اتنا عرصہ چلے گی یا اس میں یہ خرابی ہو سکتی ہے تو آپ یقین کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے؟ اور میڈیسن بنانے والے وہ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ کھانے سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے، یہ آپ کو پریشانیاں بھی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ مان لیتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس نے یار اس کو بنایا ہے، یہ اس کا کریٹر ہے، یہ اس کو بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ آسان ہے، تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. جی، تو اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. واو کا مطلب کیا ہے؟ واو قرآن مجید میں بہت آتا ہے، اس کا مطلب اور، اینڈ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لقد، لام کا مطلب کیا ہے؟ البتہ. اور قد کا مطلب تحقیق. 409 دفعہ یہ لفظ اس سے زائد قرآن مجید میں ہے، وَلَقَدْ. ٹھیک ہے، تو واو کا مطلب اور لام کا مطلب البتہ، اور قد کا مطلب تحقیق. جیسے ہم کہتے ہیں قامت الصلاۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کھڑی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے قد قامت الصلاۃ، پھر کیا مطلب ہوگا؟ یقیناً تحقیق نماز کھڑی ہوگی. مطلب کیا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے. اسی لیے جب اقامت میں کیا کہا جاتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو جب قد آئے گا تو معنی میں کیا ہوگا؟ تحقیق پیدا ہو جائے گی، تاکید پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہ معاملہ ہوگا کہ یہ کام ہو چکا ہے.
بے شک نماز کھڑی ہے۔ ہاں بے شک نماز کھڑی ہو چکی. یہ اصل میں یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، قامت الصلاۃ کا مطلب کھڑی ہوگی. تو مطلب کیا، جب قد لگ گیا تو کیا کہیں گے، کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قد آپ کو فرق بتانے کے لیے یہ لکھا ہے کہ قامت الصلاۃ کہیں گے تو کیا ہوگا، نماز کھڑی ہوگی. لیکن جب آپ کہیں گے قد قامت الصلاۃ تو کیا مطلب ہوگا، کھڑی ہو گئی. جب الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے نا. تو قامت الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کھڑی ہوگی. تو جب آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. کیا فرق ہے، وہ چکی ہے۔ ہو چکی. ٹھیک ہے، معنی چینج ہو گیا کہ ہوگی سے ہو چکی. تو جو کام ہو چکا وہ زیادہ اس میں تاکید ہوتی ہے. تو یہ صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ قد کا مطلب کیا ہے. اور لقد کا مطلب کیا ہوگا، البتہ یقیناً تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے. انڈیڈ، البتہ یقیناً، یہ معنی اس کا کیا جاتا ہے. والا قد، لا کا معنی. اور قد کا مطلب کیا ہے، تحقیق اور ہو چکا، آلریڈی ڈن. ٹھیک ہے، تو جب اللہ رب العالمین نے یہ دو لفظ استعمال کیے والا قد، دونوں میں کیا ہے، تاکید ہے، پختگی ہے کہ یہ بہت زیادہ تاکید. اس کے بعد کیا فرمایا، یسرنا القرآن، کہ البتہ تحقیق یقیناً ہم نے اس قرآن کو کیا کیا، آسان کر دیا. جی، للذکر، ذکر کے لیے. آسان کیوں کیا، لیدبروا آیاتہ، وہی پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی. کیوں آسان کیا، کہ تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پہ کیا کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں. اگر مشکل ہو تو پھر تدبر نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا کہ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. جی، تو یہاں پر یہ بھی معنی بتانا ہے کہ جب لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، سو دیٹ. ٹھیک ہے، تاکہ. ٹھیک ہے، دوسرے معنی بھی ہیں لیکن ایک معنی کیا ہے، تاکہ. یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور جب زبر ہو تو پھر معنی کیا ہوگا، انڈیڈ، تحقیق، یقیناً. جی، تو یہ ان میں آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ جب لام کے اوپر زبر ہوگی تو معنی کیا ہوگا، البتہ. اس کی مثال کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ٹھیک ہے، مثال کے ساتھ یاد رکھیں گے تو آسان رہے گا. اور جب لام کے نیچے زیر ہوگی تو معنی کیا ہوگا، تاکہ. اس کی مثال کیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ تاکہ وہ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں. جی، دوسرا لفظ کیا تھا، یسرنا. یسرنا کا کیا مطلب ہے، ہم نے آسان کیا. یسر ایک لفظ ہے اور اس کے بعد کیا ہے، نا کا مطلب ہو گیا ہم نے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ پڑھا بھی تھا، نی اور نا. ٹھیک ہے، ایسے کتابی، کتابو نا، ہماری کتاب. اور رب نا، ہمارا رب. اسی طرح یسر نا. ٹھیک ہے، تو یسر کا مطلب کیا ہوتا ہے، آسانی. اور نا کا مطلب ہے ہم نے، یعنی ہم نے اس کو آسان کر دیا. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یسر، یسر. اور دوسرا لفظ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مشکل. قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. بتائے گا کوئی کون سی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنسَانَ. اس میں تو یسرنا آ گیا نا، ایک لفظ ہے جہاں پر یسر اور عسر، یسر اور عسر دونوں استعمال ہوئے ہیں. یاد ہے آپ سب کو، یہ آیت یاد ہے، میں بتا رہا ہوں. جی، ان مع العسر یسرا. ان مع العسر، ان کا مطلب کیا ہے، بے شک. مع آپ نے پڑھا ہے حروف جارہ میں سے، مع کا مطلب کیا ہے، ساتھ. ان مع العسر، مشکل کے ساتھ کیا ہے، یسرا، آسانی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے. یسر کا مطلب آسانی اور اس کا مطلب کیا ہے، مشکل. ان مع العسر، وہاں پر عسر پہلے آیا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی. جی، یسر کا مطلب آسانی اور اس نے مطلب یسرنا کا مطلب کیا ہوگا، ہم نے آسان کیا. القرآن، قرآن کا مطلب کیا ہے، بہت پڑھا جانے والا. ٹھیک ہے، بہت پڑھی جانے والی کتاب، اس کو کیا کہتے ہیں، قرآن. اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی. للذکر، ذکر کا مطلب، اس کا مطلب، لام کا مطلب کیا ہے، لیے. ایک مطلب آپ نے پڑھا تھا تاکہ، اور دوسرا مطلب کیا ہے، لیے. اور الذکر، اس کا مطلب کیا ہے، ذکر، یاد دہانی، نصیحت. جی، ذکر کے دو مطلب ہیں، ایک ہے یاد کرنا اور دوسرا مطلب کیا ہے، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، کس لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. جی، آسان کس لیے ہے، قرآن مجید کس لیے آسان ہے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے،
سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، فتویٰ دینے کے لیے، احکام نکالنے کے لیے کیا ہے، مزید محنت کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ مشکل ہے، لیکن اس کے لیے مزید پریکٹس کی اور مزید محنت کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، مجمل کیا ہے، محکم کیا ہے، تو بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن مجید آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ جی، تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، جی یاد ہے؟ یہ پہلی چیز کیا تھی؟ راست، ڈائریکٹ، کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ تعلق کیسا ہے اور کیسے ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ شخصی، پرسنل تعلق کیسا ہے، یہ ہم تشریح اس کی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طے شدہ، پلانٹ، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، اسی طرح ہر آیت پہ لکھا ہوا ہے پڑھنے والے کا اور سننے والے کا نام، یہ طے شدہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ متعلق، کہ ریلیونٹ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ قرآن مجید نصیحت ہے اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ زندگیوں میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کر دے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے کہ اتنی زندگی گزر چکی، ہم نے قرآن کے لیے کیا کیا، اس کو کتنا سمجھا، اس کی آیات پہ کتنا غور و فکر کیا، کتنا پڑھا۔ اگر نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے، میں نے ڈیلی اتنا وقت قرآن کو دینا ہے۔ اور پھر جب آپ ان تین چیزوں میں کامیاب ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے مزید چیزیں ضرورت کیا تھی؟ ترکیز، یعنی غور کرنا ہے آپ نے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر آیت کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی، تو پھر سمجھنا کیا ہے؟ آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو پھر فوری کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنی آسان کتاب ہے تو میرے لیے بھی اس کو آسان کر دے اور مجھے بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یعنی یہ فرما کر کہ قرآن مجید کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کون تیار ہے؟ اب سوال تو یہ ہے نا، انداز یہی ہے کہ یہ کتاب بہت آسان ہے، ہاں میں نے آپ کو بتا دیا بہت آسان ہے۔ اب آپ سے پوچھنا یہ کہ کون تیار ہے اس کو پڑھنے کے لیے، کون سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں سے، ہے کوئی عقل مند انسان، ہے کوئی سمجھدار انسان، ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا، ہے کوئی اس آسان کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ تو پھر ہمیں اس پہ کیا کہنا ہے؟ لبیک کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کو آگے نشر کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اور یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کام میں اگر انسان کی زندگی لگ جائے تو وہ کامیاب ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ میں ایک آدمی ملا، لاہور کا رہنے والا تھا، میں نام بھی ان کا بھول گیا ہوں، تو میرا ان سے ذاتی کوئی تعلق نہیں تھا، کسی کے واسطے سے وہ مجھے ملی۔ ان کو خیر میں نے کہا چلو آئیں میرے ساتھ، آپ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں ناشتہ نہیں، لیکن اگر آپ مجھے مسجد قباء لے چلیں تو میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ میں نہیں دیکھ، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو مسجد قباء لے چلتا ہوں۔ مسجد قباء میں میرے ساتھ گئے، کچھ اور جو زیارتیں تھیں وہ بھی میں نے ان کو دکھائی۔ اس کے بعد میں ان کو گھر لے آیا، میں نے کہا کوئی چائے وغیرہ ناشتہ، بیٹھے تو بڑا نیک آدمی تھا۔ تو خیر باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دنیا کا کوئی کام کرتا تھا، کاروباری تھا، اور اس طرح سے میرا کوئی کام تھا۔ پھر خیر مجھے ایک دفعہ سمجھ آئی تو میں کسی دینی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ ادھر سے مجھے سمجھ آئی کہ سب سے اہم کام کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ داعیہ کر لیا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے۔ کہتا ہے میرا کوئی بہت بیک گراؤنڈ، کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی عمر کا آدمی تھا۔ کہتا ہے میں نے قرآن کو یاد کیا، خود حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی حفظ کرا دیا۔ اور پھر اب میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے جہاں پہ میں خود بھی ٹیچر ہوں اور بھی ٹیچر ہے، اور ہمارا کام یہی ہے لاہور میں کہ ہم بچوں کو قرآن مجید یاد کرواتے ہیں،
اور پھر ان کو یاد کروا کے اس کا معنی سمجھاتے ہیں، اور یہی میرا کام ہے۔ خیر ناشتے کے لیے میں نے ان کو کہا ناشتہ کریں، تو کہتے ہیں ناشتہ تو نہیں کرنا۔ میں نے کیوں؟ کہتے ہیں خیر سوموار تھا، یہ جمعرات تھی، کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ روزہ آپ کا نفلی روزہ ہے، تو نفلی روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے جب کوئی دعوت دے، تو میں نے آپ کو دعوت دی ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ افطار کر لیں۔ تو کہتے ہیں آپ مولوی بھی بڑے تیز ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، میں افطار کر لوں۔ تو میں نے کہا سحری کیسے کی ہے؟ تو کہتے ہیں حرم میں تھا، زمزم پیا، کوئی کھجور مل گئی تو سحری کر۔ تو ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں، میں اب نہیں جانتا، میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے اور علامہ تھے واقعتاً۔ عربی میں ان کی کتابیں موجود ہیں، فارسی میں، اردو میں، اور اسی طرح تقریریں ان کی عربی میں، انگلش میں بھی، اور فارسی اور اردو میں موجود۔ تو ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، بقیع قبرستان میں۔ تو پہلا جب دھماکہ ہوا پاکستان میں اس کی تاریخ میں، تو سب سے پہلے اس دھماکے میں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو خیر ان کی جو حالات زندگی ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب جن کا نام تھا ظہور الہی، کسی لیکچر میں یا کسی درس میں شامل تھے، وہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ جو قرآن کا حافظ ہے اس کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنوانا ہے۔ ان نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، وہ اس کو قرآن کا حافظ بن گیا۔ حافظ بننے کے بعد دینی تعلیم کے لیے چلا گیا، اس کے بعد پڑھتے رہے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور پھر بہت بڑے عالم دین بن گئے۔ اور یعنی صرف ایک بات سمجھ آئی اس کے والد کے ذہن میں اور کایا پلٹ کی۔ شیخ برادری سے ان کا تعلق ہے، تاجر اور کاروباری لوگ تھے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں کسی ٹائم کوئی بات آ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کا یہ فرمان ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ آسان ہے نصیحت کے لیے۔ اور پھر اس احساس سے کہ کیا ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکے ہیں؟ اگر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ جی، یہ پہلا ہمارا لیسن تھا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جی، خیرکم کا کیا مطلب ہے؟ خیر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، بہترین۔ کم کا مطلب تم میں سے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو 186 بار یہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو تم میں سے بہترین کون ہے؟ من، جو۔ من کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے جو، یعنی من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو۔ خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے جو۔ تو من کا مطلب آپ نے کیا پڑھا؟ جو۔ لیکن ایک قبر میں جب پہلا سوال ہوگا تو کیا سوال ہوگا؟ کیا مطلب؟ آپ کا رب کون ہے؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو۔ اور یہاں پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون۔ کیا خیال ہے؟ کوئی فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے نا جی، تو ان میں کیا فرق ہے؟ من، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ من کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب کیا ہوگا؟ جو، اور دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ کون۔ لیکن یہ فرق کیسے کریں گے کہ کہاں پر جو معنی کیا جائے گا اور کہاں پر کون معنی کیا جائے گا؟ جی شد ہوگی اس سے ملے گا تو وہ جی، کوئی اور گیس کرے؟ اگر شروع میں ہو تو اس کا کون ہوگا، جو درمیان میں آئے تو؟ جی، یہ جواب درست ہے۔ یہ دیکھیں، من کے دو معنی، ایک معنی جب شروع میں ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کون۔ جیسے من ربک، تیرا رب کون ہے۔ اور اگر یہ من کا لفظ درمیان کلام میں آ جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ جو۔ اس کو آپ نے مثال کے ساتھ یاد رکھنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن، بہترین وہ ہے تم میں سے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو معنی ہوگا، اور اگر شروع میں آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کون۔ جی، آگے کیا لفظ تھا؟ تعلم۔ تعلم کا مطلب کیا ہے؟ جس نے سیکھا۔ تعلم، سیکھا، اور علم کا مطلب کیا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے، سکھایا۔ ٹھیک ہے، تعلم کا مطلب سیکھا اور علم کا مطلب سکھایا۔ یہ دیکھیں، تعلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ لے رہے ہیں، مثلا میں کچھ بول رہا ہوں، آپ کے ذہن میں کانوں کے ذریعے جا رہا ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں۔ اور علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کچھ چیز ڈلیور کر رہے ہیں، آگے دے رہے ہیں۔ تو یہ نتیر کا نشان بنا کر سمجھایا کہ تعلم کا مطلب لینا، علم کو حاصل کرنا، اور علم کا مطلب
علم کسی کو سکھانا. جی تو علم من تعلم القرآن، قرآن کا معنی آپ کر چکے ہیں. وعلمہ، تو علمہ کا مطلب سکھایا، اور ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو. ٹھیک ہے، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو. جی اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی مختلف مضامین کی. ان میں اور یہ اور ایسی کلاس اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کی کلاس اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی قوم، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو جائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ کسی جگہ پر جمع ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھیں. یتدارسونہ، اس کو سیکھیں اور سکھائیں. تو ان کو 4 فضیلتیں ملتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کو سیکھیں اور سکھائیں، تو ان کو کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ ان کی کیا؟ 4. کتنی؟ کون کون سی؟ ہمیں ایک پتہ ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. جی جی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. جی 4 ہیں، میں گنواتا ہوں آپ کو. پہلی یہ ہے کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اس مجلس اور محفل کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں. نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. 2 چیزیں ہوگی. تیسری کی ہے غاشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر کیا ہے؟ چوتھی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں میں. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت ہے. تو یہ جو کلاس ہے، قرآن کی جو کلاس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، انسان کو سکون اور چین ملتا ہے، اور فرشتے ایسی محفلوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے اس کلاس کا. تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جی اس کو آپ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، یہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تصور اس میں یہ کریں کہ بہترین اللہ کے رسول نے کس کو کہا. ٹھیک ہے، اور پھر احساس یہ کریں کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں. مختصر. اور تیسری بات کیا کہ اگر شامل نہیں ہیں تو پھر ہم نے دعا کرنی. جی تیسری چیز، انما الاعمال بالنیات. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ایک آیت ہم نے پڑھی، دوسری ایک حدیث پڑھ لی، اور یہ اب ایک اور حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. ایک آیت اور 2 احادیث. جی انما کا مطلب کیا ہے؟ صرف، بس، فقط، یہ انما کا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے، اور الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. تو انما یہ لفظ قرآن مجید میں 146 سے زائد مرتبہ آیا ہے. تو انما کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کیا ہے؟ بس. الاعمال، اعمال جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. اس کی واحد کیا آئے گی؟ عمل. اعمال واحد ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اعمال. جی اور نیات، یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. اس کی واحد کیا آئے گی؟ نیتن. ٹھیک ہے، نیہ جیسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ نیات. جی آسان سی یہ حدیث ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید سیکھیے. نیت کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کے لیے آپ نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھنا ہے. یہ نیت کر رہے ہیں، کیونکہ اعمال نیتوں پر ہیں. نیت اچھی ہوگی تو اچھا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، نیت کھوٹی ہوگی تو عمل برباد ہو جائے گا، عمل قبول ہی نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ 3 آدمی کون ہوں گے؟ بڑے نیک ہوں گے. ایک ان میں قاری قرآن، دوسرا سخی، اور تیسرا مجاہد، شہید. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں،
قاری قرآن کے لوگوں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، آج میرے پاس تیرا حصہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نیت کی خرابی۔ اور دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال تجھے دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہاسپٹل بنوائے، رفاع عامہ کے کام کیے، مساجد میں دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیرے احسان مند رہیں۔ دنیا میں لوگوں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، آج میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جس نے جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے دین کی خاطر میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اللہ کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے کس لیے کیا تھا؟ لوگوں کے لیے، لوگ بہادر اور دلیر کے۔ آج میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کیا حکم ہوگا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو کیا ثابت ہوا؟ انما الاعمال بالنیات۔ عمل کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنا ہے اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں کو سکھانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 99% لوگ قرآن کریم سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا، کچھ کو سمجھ نہیں آتی اور قرآن سے دور ہیں۔ اس کی بنیاد پر امت کو جوڑنے کی خاطر سیکھیے کہ امت کو آپس میں جوڑا جائے۔ اور امت کب جڑے گی؟ قرآن مجید کے ساتھ ہی جڑے گی۔ جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کہ کیا ہماری نیت خالص ہے یا نہیں۔ اگر خالص نہیں ہے تو اس کو خالص کر لیجئے، اور نیت ہی اصل چیز ہے۔ نیت اگر خراب ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ جی، یاد رکھنے کا ایک بہت اہم راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کو سناتا چلوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مناظرہ کرے، لیباہ العلماء، علماء کے سامنے اپنے آپ ظاہر کرے کہ یار میرے پاس بڑا علم ہے، میں نے فلاں کو چپ کروا دیا، فلاں کو خاموش کروا دیا، فلاں میرے آگے بات نہیں کر سکا، میں نے اس کو ہرا دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہو اس کا کہ میں لوگوں کو جو سفہا ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچ لوں، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر لوں، یار یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی بات ہے، یہ مقصد ہو۔ اور تیسرا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا، ادخلہ اللہ نار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ کہ اس نے علم کس لیے حاصل کیا؟ کہ میں مناظرہ کر لوں، میں جیت جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یا لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے۔ تو ایسا علم بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ علم کون سا فائدہ مند ہے؟ کہ جو انسان علم سیکھے اللہ کی رضا کے لیے۔ بس اوقات کوئی انسان علم سیکھتا ہے اور اسے ڈگری بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ تو ضمناً آ گئی نا، لیکن اس کا اصل ہدف یہ نہیں ہوتا۔ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو سیکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ صرف علم کے لیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ علم سیکھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے رفع الجہل عن نفسہ، کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ علم سیکھ کے میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ دنیا میں بڑی جہالت ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ان کو آگاہی دینی ہے۔ اپنی جہالت کو دور کرنا ہے اور لوگوں کی جہالت کو دور کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، تو تب یہ علم فائدہ مند بن جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم دے جو مجھے فائدہ دے، نفع مند علم نصیب فرما دے۔ جی، تو مثالوں کے ساتھ سیکھیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ معنی جلدی یاد آئیں گے۔ اگر آپ بول بھی گئے تو مثال کے ساتھ جلدی یاد آ جائیں گے۔ ایک لفظ کا معنی دوسرے کو مکس نہیں ہوگا۔ تو جیسے یہ مثال ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ جی، ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے مثال کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جی، اور انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ لفظ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں 1297 سے زائد بار ہے۔ انما کا مطلب کیا ہے؟ جی، انما ابھی ہم نے پڑھا تھا، بے شک اللہ ہے۔ نہیں، صرف انما کا مطلب کیا ہے؟ صرف۔ یہ دیکھیں، اس کی مثال کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ ان تینوں میں فرق ہوگا۔ ان کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر۔ مثال انشاء اللہ۔ انا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک۔ مثال ان اللہ مع الصابرین۔ اور انما کا مطلب کیا ہوگا؟ بس صرف انما الاعمال بالنیات۔ جی، فوائد یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جی، اس کی پریکٹس کیجئے۔ کون کرے گا؟ جی کریں۔
हुआ हुम अंता अंतुम अनना। जी आगे ये भी हमने पढ़ा, और ये क्या हमेशा मिल कर आते हैं, तो चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। ये कैसे कर पढ़ना है? रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना और रब्बु हा। जी माना समझ आ गया ना? उसका रब, उन सब का रब, तेरा रब, मेरा रब, तेरा रब, आप सबका रब, और मेरा रब और हमारा रब। जी ये भी हमने पढ़ा था, ये पिछला सबक हम दोहरा रहे हैं। इसम, फेल और हरफ। इसम किसको कहते हैं? नाउन, नाउन, किसी चीज का नाम या उसकी सिफत जिससे ज़ाहिर उसको इसम कहते हैं। फेल किसको कहते हैं? वर्ब, किसी काम का करना या होना। जी और हरफ किसको कहते हैं? जो इसम और फेल को मिलाने के लिए आए। ये हुरूफ जारा जो हमने पढ़े हैं, आज पढ़ा था ला, ला और मिन और अन और मा, ये पिछले सबक में पढ़े थे हमने। ठीक है, पिछले सबक में ये चार पढ़े थे, ला और मिन और अन और मा। तो इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी थी, ये मैंने आपको व्हाट्सएप में भी भेजा था कि लहू, लहुम, लका, लकुम, लहू, लहुम, लका, लकुम, ली, लना और लहा। और इसी तरह मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना। तो ये हम पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो ये चार हरूफ है। कौन कौन से? बा, फी, अला और इला। ठीक है, बा की मिसाल क्या है? बिस्मिल्लाह। और फी की मिसाल क्या है? फी सबीलिल्लाह। अला की मिसाल क्या है? अस्सलामु अलैकुम। और इला की मिसाल क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बा का मतलब क्या होता है? साथ, अल्लाह के नाम के साथ। और फी का मतलब क्या होता है? मैं या बीच। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। और उसके बाद क्या? अला का मतलब क्या होता है? पर, जैसे अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। और इला का मतलब क्या है? तरफ। इन्ना लिल्लाही, बेशक अल्लाह ही के लिए है, व इन्ना और बेशक हम इलैही, उसी की तरफ, राजिऊन, लौटने वाले हैं। जी ये अला के बाद वो जेर नहीं आई? अलैकुम, ये असल में ज़मीर जो होती है ना, इसको कहते हैं कि ये मबनी होती है, मौरब और मबनी। मबनी का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं होते कुछ हरूफ। ठीक है, तो अगर ये किसी इसम पर दाखिल होगा तो फिर ज़ेर आ जाएगी। जैसे अगर आप कहेंगे अलल अर्द, ज़मीन पर, तो अलल अर्दी पढ़ेंगे, अलस समाई पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई ज़मीर लग जाए तो फिर वो ज़मायर जो होती हैं उनको कहते हैं मबनी, इनका इराब चेंज नहीं होता। जैसे हम जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसका आखिर चेंज नहीं होगा। इसी तरह कुम नहीं चेंज होगा। तो अलैहि पढ़ते हैं, वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो ज़मीर ऐसे है। जी बा, फी, अला, इला, ये चार हरफ हमने इस दफ़ा पढ़े हैं। तो बा की मिसाल क्या थी? बिस्मिल्लाह। तो इनको आप इन ज़मायर के साथ भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगी। बी ही, बी हिम। ठीक है, और फिर क्या होगा? बी का, बी को, बी बीना और बी हा। ठीक है, और फी की प्रैक्टिस करें। फी ही, फी ही, फी हुम, फी का, फी कुम, फीया, फीना और फीहा। इसके बाद क्या है? अला, अलैहि, अलैहुम, अलैका, अलैकुम, अलैया, अलैना, अलैहा। और इला, इलैहि, इलैहुम, इलैका, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहा। जी जब ये इसके साथ मिलाना है तो फू नहीं रहता, लई ही करना। हाँ, इलैहि आएगा, बी ही आएगा। तो यानी वो ज़मीर चेंज हो जाती है, यानी ज़बर ज़ेर के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन जब जमा होना फिर नहीं चेंज होगी। जी बिस्मिल्लाह, बा का मतलब क्या है? से। बी ही, बी हिम, बी का तो बीकुम, बी और बिना और बीहा। असल में बा का ये होता है कि इसम के आखिर को चेंज करते हैं। तो ये बीहिम में मीम ज़मीर आखिर में है, लेकिन ये चेंज नहीं हुई, ये उसी हालत में रहेगी। तो बाकी इस ज़ेर की वजह से इसके साथ थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया कि बीहुम था तो बीहिम हो गया। इसको कहते हैं कि पड़ोसी का असर। ठीक है, पड़ोस का असर हो जाता है।
کیونکہ بی ہم پڑھنا تھوڑا مشکل تھا تو اس لیے اس کو بی ہم پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے. تو آخر میں جو چینجنگ ہوتی ہے تو وہ کبھی اسم پر داخل ہوں تو وہ چینج ہوتے ہیں. اسم کی پھر قسمیں ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں معرب، معرب کہتے ہیں جو اعراب کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں، یعنی پیچھے اگر کوئی ایسا حرف داخل ہو جو زبر دینے والا ہے تو ان پہ زبر آ جاتی ہے، اگر زیر دینے والا ہے زیر آ جاتی ہے. اور کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مبنی. مبنی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ، کہ وہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا بننا ہے، معرب بننا ہے یا مبنی بننا ہے؟ معرب، ٹھیک ہے. تو چینج نہ ہونے والے تو چینج ہونا ہے. تو یہ عربی گرامر میں ہے معرب اور مبنی. تو بعض حروف جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اور بعض چینج نہیں ہوتے. جی فی، فی سبیل اللہ، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. جی اس کی مثال فی ہی، جی پریکٹس کریں اس کی. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فیا، فینا اور فی ہا، ٹھیک ہے. علیکم، علیہ، علیہ، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا، علیہا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی مل کر آتے ہیں قرآن مجید میں بھی. انا للہ و انا الیہ، تو الیہ کی پریکٹس الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا اور الیہا، ٹھیک ہے. الہ کا مطلب کیا ہے؟ طرف. اس کی مثال کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ معنی آپ کو آتا ہے. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، ہم، ٹھیک ہے. اصل میں یہ دو لفظ ہیں. جب شاد والا جو لفظ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. جب بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو ان کو کیا بتاتے ہیں، ان کو اس لفظ کو جس پہ شاد آ جائے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 2 دفعہ. کیسے؟ ان نا، ان نون پڑھا گیا نا ایک دفعہ، پھر نا 2 دفعہ پڑھیں گے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ان نا کا مطلب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ہم. اور ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. تو ان یقیناً ہم، بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. جی تو یہ ایسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اگلی دفعہ یہ آپ کو بھیج دیا جائے گا، آپ نے گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. نقطۂ تعلیم، واٹس ایپ پہ بھیجیں گے نا؟ ہاں یہ تو اس میں وہ جو دوسرا ہے اپنا واٹس ایپ پہ بھیجوں گا. واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ بھیجوں گا نا. صرف آپ نے وہ جو چیزیں بھیجی جائیں گی ان پر فوکس کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. تو آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھی ہیں، چلو آخر میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹائم کم ہے. دعوت دینے کا انداز. پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں اس کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، بلانا ہے. تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی آسان مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ کیا آپ کسی کو کھانے پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے؟ کبھی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمر بھائی آنا ہوا تو آ جانا یار، نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ آئے گا یار، جو چائے پینی ہوئی تھی میرے کو لا جائیں، وہ آئے گا. رہن دے، میں کر بھی چاہ تو نہیں پینی، پہلے ہی نہ کر دیتے. تو جب آپ ایسے دعوت دیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. وہ کیا کہے گا؟ ورنہ وہ شخص فاقہ کرنا پسند کرے گا بنسبت آپ کی دعوت قبول کرنے کے. اور کیسی دعوت دے رہے ہو، نہ ہی دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا میں بھوکا ہوا، مجھے بھوک برداشت ہے، لیکن تیرے پاس کھانے نہیں آنا. کیا ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ اس کو احسان جتلائیں گے کہ یار ہم بڑا کچھ سیکھ رہے ہیں، تو فیل ہو گئے، تینوں پتہ ہی کچھ نہیں، آ جا تو ہی سیکھ لے. وہ کہے گا ٹھیک ہے رہنے دے، میں نہیں سیکھتا. تو احسان بھی نہیں جتلانا اور ایسے بھی دعوت نہیں دینی کہ آگے جو دعوت سننے والا ہے وہ تنگ ہو جائے، بلکہ شوق اور محبت سے دعوت کو پیش کرنا ہے. جی تو اپنے ذہن کو دعوت دیجئے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، یا نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یا میں نہیں سمجھنا چاہ رہا، یا بہت مشکل ہے، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو یقیناً سمجھ نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ اگر آپ پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سیکھنے کا، پھر سیکھ پائیں گے نہیں. اگر آپ پہلے سے ذہن یہ بناتے ہیں کہ میں سیکھ ہی نہیں سکتا، پھر استاد جتنا مرضی زور لگا لے آپ یقیناً نہیں سیکھ سکیں گے. لیکن اگر آپ کے لیے مشکل ہے، آپ یہ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع مجھے دماغ اور ذہن دیا ہوا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سیکھ جائیں گے. تو آپ نے اسی طرح اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے
تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت اور جذبے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، کہ محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور میں نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور میں نے ضرور یہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، جب کسی چیز کی قدر و قیمت اور منزلت کا پتہ لگ جائے پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک لیکچر سننے کے لیے ایروپلین کا ٹکٹ لے کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں ہم جاتے ہیں، بڑا فائدہ مند لیکچر ہے اور مس نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے 5 منٹ پہلے آ جائیں گے، کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات مس نہ ہو جائے، بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، لائف چینجنگ، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی اگر آپ نے وہ لیکچر اٹینڈ کیا۔ تو وہ کیا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک اس کی قدر ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کر دیتے ہیں، اپنی میٹنگ پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس ٹائم میں نہیں، میری کلاس ہے، میں نے فلاں اٹینڈ کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ دین کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ بچے بھی ایسے ہی، اور ٹھیک ہے مدرسے میں جانا ہوا، ٹھیک ہے سکھا لیں۔ میرے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا ہے تو چھوٹا ہے، تو راستے میں ایک دفعہ اس کی والدہ مل گئی میری اہلیہ کو، تو نے پوچھا کہ کیسا پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ؟ ہمیں کیا پتہ ہے کیسا پڑھ رہا ہے، استاد جی کو پتا ہوگا۔ وہ بس ادھر جاتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، ہم نے تو گھر میں کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہوم ورک کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب ہم قدر نہیں کریں گے، ہم اس مقام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم سیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ کیونکہ ہمارے پاس قدر و منزلت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو اس طرح سے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے اور ہم نے سیکھنا ہے۔ اور قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور پھر اگر کوئی راستے سے گزرے اور گزرنے والے کے اکرام میں اس کی عزت کے لیے راستے کی مٹی کو سونا بنا دیا جائے اور کنکر اور پتھر کو ہیرے اور جواہرات کا کر دیا جائے تو کیا خیال ہے یہ عزت شان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور پھر اس راستے سے گزرنے والا وہ کون ہوگا؟ بڑا عظیم ہوگا، اور وہ شخص بڑا خوش ہوگا کہ یار میرے لیے اتنا تکلف کیا ہے۔ اگر کسی پہ پھول نچھاور کر دیا جائے نا تو وہ پھولے نہیں سماتا کہ یار میرا ایسا استقبال کیا، ان لوگوں نے مجھ پر پھول برسا دیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور پھر جس رات میں نازل کیا اس رات کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوا رمضان، اور جس ہستی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو فرشتہ قرآن کو لے کر آیا جبریل علیہ السلام، فرشتوں کا سردار، اور جن پر نازل ہوا امام الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور تمام انسانوں کے سردار۔ اور پھر جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ، اور جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کہ 1000 مہینے سے وہ بہتر رات ہے۔ اور جس قوم پر نازل ہوا اس قوم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ قوم کی بھی فضیلت ہے کہ امت مسلمہ جو بہترین امت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم ہے کہ اس نے اس کتاب کو سمجھنے کا موقع دیا۔ آئیے دل کی پوری گہرائی کے ساتھ اس کا شکر کریں، پورے شوق سے اس کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ آج کے سبق میں جو اہم نئے الفاظ سیکھیں وہ کون سے ہیں؟ قد۔ جی، قد کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی ڈن، ہو چکا۔ ٹھیک ہے، تحقیق، یقیناً، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ۔ جی، دوسرا لفظ کیا ہے؟ القرآن۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ خیرکم من تعلم القرآن علمہ۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ خیرکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے بہترین۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے مثال کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ من کا مطلب کیا ہے؟ جو اور کون۔ اس کی مثال کیا ہے؟ من ربک۔ اور جو کی مثال کیا ہوگی؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ انما کا مطلب کیا ہے؟ صرف۔ انما الاعمال بالنیات، الاعمال ہم نے سیکھا لفظ، اس کی مثال ہے انما الاعمال بالنیات۔
اور اردو الفاظ ذکر اور قرآن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اور پھر یہ 4 حروف جر ہم نے سیکھے، با، فی، علا اور الا. با کی مثال بسم اللہ، اور فی کی مثال فی سبیل اللہ، علا السلام علیکم، اور الا کی مثال انا للہ و انا الیہ راجعون. علیہ بھی استعمال ہوتا ہے، سلام میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے. اسی طرح وعلیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. کبھی کہا آپ نے، وعلیکم السلام علیکم. کبھی کہا کسی نے وعلیہ السلام؟ ٹھیک ہے. جو فصلوں پہ جو ضرور پڑتے ہیں اس ہاں میں نہیں، بھی اس میں بھی کیا؟ جب ہے نا اپنا کسی انبیاء کا نام جب آتا ہاں اس وقت بھی کہتے ہیں علیہ السلام، مطلب کیا ان پر، اس پر سلامتی ہو. وہ کا مطلب ایک کے لیے ہے نا، جب وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام، اس پر سلامتی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح سلام کے جواب میں بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. وہ کب کہیں گے؟ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو فلاں شخص نے سلام کہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مثلا ابھی ندیم بھائی نہیں ہے کلاس میں آپ کو کہتا ہوں کہ ندیم بھائی نے آپ سب کو سلام کہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. سلام میں نے نہیں کہا، ان نے کہا ہے، تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیہ السلام، اس پہ اسلام اس پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، تو آپ نے کہا کہ جبریل یقرأ علیک السلام. علیک عورت کے لیے کی استعمال ہوگا، کام کہتے ہیں نا علیک السلام، عورت کہ ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ علیک السلام. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تجھ پر سلام پیش کیا ہے، تجھے سلام کہا ہے، علیک السلام، تجھے کیا کہا ہے؟ تجھے سلام کہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکات بھی، برکتیں بھی ہوں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں، آپ نبی ہیں، آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا لیکن میں نہیں دیکھ سکتی، تو اس لیے وہ غائب تھے. تو کیا کہا؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے اور وہ شخص غائب ہو تو اس کو جواب کیسے دینا ہے؟ علیہ السلام. تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے آپ فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیک السلام وعلیہ السلام، کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو. وعلیکم وعلیہ السلام، آپ پر بھی اور اس پر بھی. جی تو آج کے سبق کا اختتام. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.